بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تمہیں روزہ افطار کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ چرواہے نے عرض کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ تو چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں، وہ تو کہیں چلے نہیں گئے، ان سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے ہبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اعلانیہ کفار کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھٹے مسلمان ہیں، ان سے پہلے کوئی مسلمان مکہ میں اعلانیہ تلاوت قرآن کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اسلام لائے تو ایک روز تمام صحابہ نے جمع ہو کر کہا کہ اب تک قریش نے قرآن مجید کو کسی کی زبان سے اعلانیہ نہیں سنا، اس کی جرت کون کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ حضرات صحابہ نے کہا کہ ہم کو تمہاری نسبت خوف ہے کہ ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں اس کا قبیلہ ہو تاکہ کفار حملہ کریں تو اس کی طرف سے مدافعت کر سکے۔ بولے مجھے جانے دو، خدا میری حفاظت کرے گا۔ اٹھے اور آئین دوپہر کے وقت جب کفار بیت اللہ میں موجود تھے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب کفار نے سنا تو کہا کہ ابن ام عبید کیا کہتا ہے، اور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ دفعتاً تمام کفار ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا آپ کو تکلیف پہنچائی۔ جب آپ پٹے چہرے پر زخموں کے نشانات دیکھ کر حضرات صحابہ نے کہا کہ ہم کو اسی کا تو ڈر تھا۔ بولے خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے گا، اگر کہو تو کل بھی اسی طرح ان کے سامنے اعلانیہ قرآن کریم سنا کر آؤں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کسی گناہ کو نہ چھوڑتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں اس کے خاندان والے قحط کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی باندی کو اس کے پاس بھیجا کہ اس سے کچھ مانگ کر لائے۔ اس نے کہا کہ جب تک تو میرے ساتھ بے آبرو نہ ہو میں کچھ نہ دوں گا۔ لڑکی سن کر واپس چلی گئی۔ جب قحط مزید شدید ہوا تو دوبارہ اس کے پاس آئی، اس نے پھر وہی بات کی، لیکن لڑکی نے انکار کیا اور واپس چلی گئی۔ جب قحط بہت زیادہ پھیل گیا تو ان لوگوں نے دوبارہ اسے اس آدمی کے پاس بھیجا، اس نے پھر اسی بات کا اظہار کیا۔ اس مرتبہ لڑکی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن جب اس آدمی نے اس سے خلوت اختیار کی تو وہ لڑکی کانپنے لگی۔ اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہی ہوں کیونکہ میں نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر رہی ہے جبکہ تو نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا، اور میرے دل میں اس قدر ڈر نہیں، حالانکہ میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ میں کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ کے سبب وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں اہل جنت میں سے لکھ دیا گیا ہے۔ وہبی بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار آدمی تھا جو اپنی عبادت گاہ میں ہمہ وقت عبادت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور اسے بہت سی رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ اس عابد کو اپنے جال میں پھنسائے۔ لہذا یہ عورت ایک بارش کی رات میں اس عابد کے پاس گئی اور اسے آواز دی۔ اس نے باہر جھانکا تو بولی مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دے۔ عابد اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ پھر بولی اے اللہ کے بندے مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دے، کیا تو رات کی تاریکی اور بارش کو نہیں دیکھ رہا؟ وہ اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ عابد نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ یہ اس کے پاس لیٹ گئی، اسے اپنے محاسن و ناز و اندام دکھانے لگی اور اسے بدکاری کی دعوت دینے لگی۔ اس عابد کا نفس بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا تو اس عابد نے اپنے نفس سے کہا اللہ کی قسم جب تک میں آگ پر تیرا صبر نہ دیکھ لوں کبھی یہ کام نہ کروں گا۔ لہذا وہ عابد چراغ کے پاس گیا اور اپنی انگلی اس پر رکھی تو وہ جل گئی اور دوبارہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ دل میں پھر خواہش پیدا ہوئی، یہ دوبارہ چراغ کے پاس گیا اور دوسری انگلی بھی جلا ڈالی، حتیٰ کہ مسلسل جب بھی دل میں وسوسہ آتا یہ اپنی انگلیاں جلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی۔ وہ عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی حتیٰ کہ اس نے چیخ ماری اور مر گئی۔ اللہ
حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی تلبیہ پڑھتے وقت کیفیت، حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ نے حج کے ارادے سے احرام باندھا اور سواری پر سوار ہوئے تو آپ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، سانس پھولنے لگی، بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، لبیک نہیں کہی جا سکی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں لبیک نہیں کہتے؟ تو کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں لا لبیک ولا سعدیک نہ کہہ دیا جائے۔ پھر جب لبیک کہا تو بے ہوش ہو گئے اور سواری سے گر پڑے، اور حج پورا ہونے تک یہ بات برابر پیش آتی رہی۔ اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔